پینے کے پانی میں یا گھریلو استعمال کے پانی میں جو ہے نا اس کا استعمال بالکل سخت منع ہے، ممنوع ہے۔ البتہ کلورین جو ہے نا وہ ڈالنا چاہیے، اور اس قسم کی صورتحال جیسے کہ آج کل آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ 3 کیسز ہو گئے ہیں، اور ہمیشہ جب کراچی میں گرمی جو ہے نا وہ تھوڑے اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو نیکلیریا جو ہے نا اس میں ملٹی پلائی کرتا ہے اور ریپڈلی اسپریڈ کرتا ہے۔ فینائل حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے جان لیوا ہے۔ ماہرین صحت نے ہوش ربا انکشافات پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ طبی ماہرین نے فینائل کو انسانی صحت کے لیے زہر قرار دے دیا۔ سربراہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی ڈاکٹر رفیق کا اظہار تشویش، کہا کوئی بھی عام انسان پانی میں فینائل کی آمیزش کی پہچان نہیں کر سکتا۔ ڈائریکٹر ICCBS پروفیسر اقبال نے کہا کہ فینائل کے استعمال سے انسانی صحت اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر میں فینائل کا استعمال ختم، یہاں پانی میں ملایا جا رہا ہے۔ کلورین کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ بھی خطرناک ہے۔ فینائل جسے کہتے ہیں نا وہ فینول ہے، ایکچولی جو فینول ہے وہ سرفیس ڈس انفیکٹنٹ ہے۔ میں کیمسٹری پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ اس کو اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ ڈرنکنگ واٹر کو یا عام پانی کو جو ہم استعمال کرتے ہیں وضو کے لیے اور دوسرے اس کو آپ نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے، اور اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کا جو سب سے سیف طریقہ ہے وہ کلورین ہے۔ واٹر بورڈ کی ایک اور مبینہ سنگین غفلت سامنے آ گئی۔ کئی سالوں سے پانی میں کلورینیشن کی ہی نہیں جا رہی۔ واٹر بورڈ پانی میں کلورین ملانے کے بجائے عوام کو چونا لگا رہا ہے۔ چیئرمین CBA ارشاد خان کا بڑا دعویٰ، سنگین معاملے پر کس سے جواب مانگیں، عوام سراپا سوال۔ سندھ حکومت کا تجاوزات کے خاتمے اور پانی چوروں کے خلاف آپریشن کرنے کا فیصلہ۔ پولیس، رینجرز، اینٹی انکروچمنٹ فورس اور ضلعی انتظامیہ مل کر مشترکہ کارروائی میں حصہ لیں گے۔ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ غیر قانونی تجاوزات اور پانی چوروں کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ اینٹی انکروچمنٹ فورس کا بجٹ بھی بڑھایا ہے۔ توانائی بحران پر قابو پانے کا مشن۔ سندھ حکومت کی کچرے سے بجلی پیدا کرنے کی تیاریاں۔ 50 میگا واٹ کے 2 پلانٹ لگائے جائیں گے۔ منصوبے سے کراچی کا کچرا ٹھکانے لگانے میں مدد ملے گی۔ وزیر توانائی سندھ کی زیر صدارت اجلاس۔ منصوبے میں حائل رکاوٹیں فوری دور کرنے کی ہدایت۔ امتیاز شیخ نے کہا کہ عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ہمارا مشن ہے۔ نوجوانوں کو جانیں بچانے کی تربیت دینا چاہتے ہیں۔ وزیر صحت سندھ کی میڈیا نمائندگان کو بھی ٹریننگ کا حصہ بننے کی دعوت۔ کہا لوگوں کو بنیادی تربیت دینی ہے۔ یہ پروگرام محکمہ تعلیم سمیت دیگر کے ساتھ مل کر شروع کیا۔ اب تک سندھ بھر میں 12 لاکھ سے زائد لوگوں کو تربیت دی جا چکی۔ جو انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کیونکہ مدد کرنا فرض ہے ہمارا، لیکن یہ تو جانیں بچانا اللہ کا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ جو بندہ جو انسان جو وہاں کھڑا تھا اور اس کی مدد کر رہا تھا اس کے اوپر کوئی جرح نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی قانونی پیش رفت نہ ہو، تو اس وجہ سے ہم یہ لاء بنانے جا رہے ہیں۔ شہر قائد نے پارکس کی سینچری مکمل کرنے کا عزم۔ مرتضی وہاب نے ایک اور پارک کا افتتاح کر دیا۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11L میں شیر و شہید پارک کا افتتاح کر دیا گیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ حافظ نعیم میئر بننے کے چکر میں شیروانی پہننے کے لیے بہتاب ہیں۔ شدید گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں نے بھی حل ڈھونڈ نکالا۔ شہر میں بیٹری پر چلنے والے پنکھوں کا استعمال بڑھ گیا۔ دکاندار کہتے ہیں کہ گرمیوں میں بیٹری والے پنکھے کی فروخت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے ایک چارجنگ فین لیا تھا، وال فین چارجنگ، تو وہ تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ دوبارہ سے مجھے اس کو اور ہیں تقریباً 3 سال، لیکن دوبارہ سے جو ہے نا مجھے بیٹری چینج کرنی پڑی تھی۔ وجہ یہ لائٹیں بہت چاہ رہی ہے، یہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے چل جاتا ہے بیٹری۔ شہر قائد میں چاول کی قیمتوں میں اضافہ، دالوں کی قیمتوں میں کمی۔ سپر باسمتی چاول 380 اور سیلا چاول 340 روپے کلو ہو گئے۔ ٹوٹا چاول 20 روپے مہنگا ہو کر 200 روپے کلو ہو گیا۔ دال چنا 200 اور دال مونگ 240 روپے کلو ہو گئی۔ دال ماش 440 روپے کلو پر برقرار۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی نے دال چاول کھانا بھی محال کر دیا۔
بچے کھاتے ہیں دال چاول وغیرہ یا کھچڑی وغیرہ یا دال چاول وغیرہ کھاتے ہیں. چاول بہت مہنگا ہے. مہنگائی کم ہونی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ عوام کا احساس کرے. ہم حکومت دعوے کرتی کہ ہم عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں. آئے روز بڑھتی قیمتیں، موٹر سائیکل کی سیل بھی کم ہو گئی. شہری کہتے ہیں کہ مارکیٹ جائیں تو قیمتیں سن کر ہوش اڑ جاتے ہیں. تاجر رہنما عبداللہ شاری کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل مہنگی ہونے سے کاروبار کرنا دشوار ہو گیا. اضافے کا سلسلہ تو یہ رواں سال سے بڑھتا جا رہا ہے اور سیل کی بھی کم ہوتی جا رہی ہے. تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ چائنا کی موٹر سائیکل اگر ہم بات کریں تو 5 سے 7 ہزار روپے پر منتھ، اور اگر بڑے برانڈ کی بات کریں، مطلب بڑا برانڈ کا مطلب جیپنیز برانڈ کی بات کریں تو وہ تقریباً 14,000 سے لے کے 30,000 تک کا فرق آتا ہے ہر ماہ. اساتذہ کے لائسنس کے بعد ایک اور نیا اقدام. سندھ حکومت کا ٹرانسجنڈر تعلیمی پالیسی لانے کا فیصلہ. ڈرافٹ حتمی مراحل میں داخل. وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کہتے ہیں کہ پالیسی کے تحت خواجہ سراؤں کو تعلیم کی سہولیات میسر آئیں گی. تکنیکی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ بھی دی جائیں گی. میئر کراچی کیسا ہو، لوگ تجسس میں مبتلا. وفاقی اردو یونیورسٹی کے اساتذہ نے بھی اپنی رائے دے دی. شعبہ سیاسیات کے پروفیسر ام اسما، پروفیسر زبیدہ اور پروفیسر ارجمن نے کہا کہ میئر شہر کے بنیادی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے. فیمیلز کے لیے بس سروسز ہیں کہ جو فیمیل کے لیے جو بس سروسز کا اسٹارٹ ہے وہ پیپلس بس سروس کا ہوا ہے، لیکن وہ 1 یا 2 بس سروس ہیں. اس کے علاوہ خواتین کے لیے بسوں میں جگہیں کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بے شمار مسائل کا سامنا ہے. پولیس اہلکار عبد الرحمان کے قتل کے ملزم خرم سے متعلق رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش. سی ٹی ڈی افسر نے بتایا اہلکار کے قتل میں ملوث سویڈن میں رہائش پذیر شہری کی تحویل پر کام جاری ہے. ملزم خرم کی تحویل کے لیے سویڈن حکومت سے رابطہ کیا ہے. معاملہ مزید کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کے پاس ہے. سندھ بھر میں اساتذہ کی بھرتیوں کی پالیسی کے خلاف درخواست. سیکرٹری تعلیم اکبر لغاری ہائی کورٹ میں پیش. عدالت نے اساتذہ کی بھرتیوں کی مزید کارروائی روک دی. یہ سارے آپ کے سیاسی مفادات کے لیے گر ہیں، اب کسی کو بھی آرڈر جاری نہ کیا جائے. چیف جسٹس کے ریمارک. لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت. چیف سیکرٹری داخلہ آئی جی سندھ کو نوٹس جاری. ایڈیشنل اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو بھی نوٹس جاری. لاپتہ کیسز میں فریقین سے جامع جواب طلب. عدالت کا لاپتہ افراد کی بازیابی یقینی بنانے کا حکم. روپے کی قدر میں کمی. ڈالر 30 پیسے مہنگا. انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 68 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 300 روپے کا ہو گیا. یورو 325. برطانوی پاؤنڈ 373 روپے 50 پیسے. اماراتی درہم 82 روپے 30 پیسے. سعودی ریال 79 روپے 25 پیسے کا ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس میں 86 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 41,352 کی سطح پر بند ہوا. سونا 4,000 روپے مہنگا. 1 تولہ سونے کی قیمت 2,33,000 روپے پر پہنچ گئی. 10 گرام سونے کی قیمت 1,99,760 روپے. عالمی مارکیٹ میں سونا $8 فی اونس مہنگا. 1 تولہ چاندی کی قیمت 2,750 روپے پر برقرار. ایل سیز کھولنے میں مشکلات. خام مال کی سپلائی میں پریشانی. انڈس کمپنی کا 3 سے 8 جون تک پلانٹ بند کرنے کا اعلان. کمپنی نے اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا. کمپنی ترجمان کے مطابق کمپنی کے پاس پروڈکشن کے لیے مناسب انوینٹری موجود نہیں ہے. اور معروف پاکستانی کو فہما اسد علی میمن کی پذیرائی. وزیر تعلیم و ثقافت سندھ سردار شاہ سے ملاقات. ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کا کارنامہ سر انجام دینے پر مبارکباد دی. صوبائی حکومت کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. اسد علی میمن کا ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ. ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی بھی اسد علی میمن کو مبارکباد. کو فہما کو پوری قوم کے لیے حوصلہ اور عزم کی مثال قرار دیا.